یوم تجدید عہد وفا، فوجی بن کے گن چلائیں. زیادہ پڑھنا چاہیے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ملک کو صاف رکھنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان رنگ. ناظرین، آج میں موجود ہوں لاہور میں چلڈرن لائبریری. یہاں پر ہمدرد کی جانب سے بچوں کا نونہال اسمبلی پروگرام چل رہا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور بات کرواتے ہیں یہاں پر موجود مہمانوں سے اور ان نوجوان ڈیبیٹر سے جو ملک کا سرمایہ ہیں، اور ان بچوں سے آپ کی گفتگو کروائیں گے جو ہمارا مستقبل ہے. آئیے میرے ساتھ. ہمیں دن رات کام اور صرف کام کرنا چاہیے، ان کو عام کرنا چاہیے اور سخت محنت کرنی چاہیے. بچوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس ملک کا نام روشن کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالمنان. عبدالمنان، آج کے پلے میں کیا رول کیا ہے؟ فوجی بن کے گن چلائیں. پاکستان کو معرض وجود میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس اسلامی ریاست میں ہم لوگ اپنی زندگی اسلامی طریقوں کے مطابق گزار سکیں. کیا ہم نے وہ جو عہد کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اپنی زندگی اسلامی قوانین کے مطابق گزار رہے ہیں؟ جو مقاصد تھے پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے، کہ جو ہمارے لوگ وہاں پہ تعصب میں پس رہے تھے، جن کی اکنامک کنڈیشن بڑی بری تھی، نہ ہمیں کوئی جاب ملتا تھا، نہ ہمیں پراپرٹی اون کرنے کا حق حاصل تھا، نہ ہمیں اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنی تھی. اس کو ہم نے برا کیا. یہ سوچنے کی بات ہے. اسلامی اصولوں کو ہم نے بالکل پس پشت ڈال دیا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تو ان کو جو ہدایت دی تو اس میں سب سے سر فہرست تھا کہ نو لا شوڈ بی ریپگننٹ ٹو دا ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ. یعنی کوئی بھی پاکستان میں قانون نہیں بنے گا جو کہ اسلامی تعلیمات جو قرآن میں ہیں اور سنہ میں احادیث میں ان کے خلاف ہوگا. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم بھول گئے کہ ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا. پاکستان ہم نے اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہم ایک نیا ملک کریٹ کرنا چاہتے ہیں. دو قومی نظریہ تو نئی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے پاکستان کو معرض وجود میں لایا گیا. یہ تو وہ آئیڈیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو تجدید عہد وفا یہی ہے کہ آج آئیے ہم سب مل کے عہد کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کریٹ کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں سمو دیں. ہم دوسروں کی برائیاں نہ دیکھیں، ہم دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں، ان کو اپنا لیں. ہم دوسروں کی برائیاں دیکھیں تو ان سے ہم اجتناب کریں اپنی زندگی میں. تو یہی راستہ ہے کامیابی کا، اپنے گھر میں بھی، اپنی آرگنائزیشن میں بھی، اور اپنے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے گا. جی تو ناظرین، یوتھ آئیکن نمیرہ بابر ہمارے ساتھ ہیں اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک اسی ترقی کی طرف گامزن ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل قائد اعظم نے کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ بہت سے سال ہو گئے پاکستان کو بنے، آج بھی ہم ان چیزوں کی تکمیل تک نہیں پہنچے جو شاید قائد اعظم یا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. لیکن آج بھی بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں. آج بھی تعلیم، صحت کے اعتبار سے ہم دنیا سے پیچھے ہیں. ہماری معیشت بھی دنیا سے پیچھے ہے. مگر بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری نسل نو آگے آ رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ آگے آ رہے ہیں اور وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہر میدان میں جب پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیتی؟
میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی کریں، کچھ بھی کریں، اس بات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ ہر فرد جو ہے وہ مل کے ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے، کچھ بھی کریں اس عزم سے کریں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے اور اس دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ چشم و دل پر چھا گئی یادیں سعید، روح کو تڑپا گئی یادیں سعید، کھول کر کوئی دریچہ درد کا چپکے چپکے آ گئی یادیں سعید، جل نہ جائے دل کا خرمن دوستو، آگ سی دھڑکا گئی یادیں سعید، طب کی بستی میں عجب جل تھل ہوا، بن کے ساون آ گئی یادیں سعید، غمزدوں میں آپ کی بیٹی بھی ہے جس کی خوشیاں کھا گئی یادیں سعید، چشم و دل پر چھا گئی یادیں سعید، روح کو تڑپا گئی یادیں سعید۔ پروگرام کے اختتام پر دعائے سعید پیش کی جائے گی۔ آپ سب سے متوجہ ہوں کہ دعائے سعید کے ادب میں اپنی نشستوں سے بعد اب کھڑے ہو جائیں گے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ آج ہم نے آپ کو ہمدرد نونہال اسمبلی دکھائی، آپ کی بات کروائی یہاں پر آئے مہمانوں سے، اور یہاں پر موجود نویرہ بابر یوتھ آئیکن کا جن کو خطاب حاصل ہے اور ملک کی بہت بڑی ڈیبیٹر ہیں، آپ نے ان سے بات کی۔ آئندہ بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔